عبیدہ خط لانے والے کو کہتے ہیں بھائی تم دیکھتے نہیں حالت کیسی ہے، بڑی مشکل کی حالت ہے، اس خط کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ بن ولید کو نہلانے کے لیے غسل کے تختے پر لٹایا گیا، سر سے لے کر پیر تک جسم میں کوئی حصہ نہیں جہاں اللہ کی راہ میں ان کے جسم پر زخم نہ ہو۔ خدا کی قسم اگر آپ مجھے میرے گھوڑے سے اتار کر پیدل پیادہ بنا دیتے تب بھی میں ویسے ہی لڑتا جس طرح میں لیڈر بن کر لڑا۔ حضرت عمر فاروق کے دل میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اتنا زیادہ تھا، اور سے سنیں، حضور کے سر مبارک پر تلوار مارا، اللہ کا کرم ہوا کہ اس کا مار ایسا پڑا کہ یہاں وہ جو پہنتے ہیں جنگ میں اس کے جو یہ تھے یہ اتر کر حضور کے چہرے میں وہ جو پہنتے ہیں اوپر ہیلمٹ سمجھ جائیے، وہ اتر کر وہ دونوں یہاں چپ گئے، یہ دو ہڈیاں ہیں نا اس کے اندر چپ گئے، دندان مبارک شہید ہو گیا۔ اور آپ نے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق نکالنے کے لیے گئے، اللہ، حضرت ابو عبیدہ نے کہا اے ابو بکر یہ موقع تو مجھے دے دو، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو ہاتھ سے نکالیں گے تو تکلیف ہوگی، تو آپ اپنے دانت سے نکال رہے ہیں کہ حضور کو تکلیف کم پہنچے، تو پورے کا پورا زور اپنے دانتوں پر دے کر نکالتے ہیں، خود کے دانت ٹوٹ رہے ہیں، فکر نہیں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ حضور نے کہا امین هذه الامہ، اس امت کے امین ہیں ابو عبیدہ۔ ابو عبیدہ سے ملنے کے لیے فاروق اعظم گئے، فاروق اعظم امیر المؤمنین، امیر المؤمنین مکہ مدینہ سب، ابو عبیدہ شام کے کمانڈر، لیکن ابو عبیدہ حضرت عمر فاروق سے پہلے مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کے دل میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اتنا زیادہ تھا، اور سے سنیں، جب ابو بکر صدیق خلیفہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق ٹیلنٹ کو دیکھتے تھے، تو آپ نے وہ آرمی جو شام میں ہے جس کے کمانڈر ان چیف ابو عبیدہ ہیں، اس آرمی پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کمانڈر بنا کر بھیجا۔ تو عمر فاروق پوچھتے ہیں ابو عبیدہ جہاں ہوں ان پر خالد بن ولید بعد میں مسلمان ہوئے تھے، فتح مکہ کے پہلے مسلمان ہوئے تھے، خیبر سے پہلے مسلمان ہوئے تھے شاید، تو عمر فاروق ابو عبیدہ جہاں ہو ان پر خالد بن ولید کو لا رہے ہو؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا ہمارے مقامات وغیرہ جنت میں جا کر لیں گے، یہاں جو کام کرے گا اس سے میں کام لوں گا، اور مجھے معلوم ہے ابو عبیدہ کے اوپر کسے بھی رکھ دوں ابو عبیدہ کے ایمان میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ ذرا اپنے آپ کو جگہ پر رکھے، مجھے وٹ سیلالر نہیں بنائے، مجھے وہ نہیں بنائے، پوزیشنوں کے لیے ہم دیوانے کی طرح مر رہے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ابو عبیدہ کے اوپر کسی کو بھی میں کمانڈر بنا دوں، ابو عبیدہ کے ایمان میں اتنا بھی فرق نہیں آئے گا۔ خالد بن ولید کمانڈر بن گئے، ابو عبیدہ ان کے انڈر میں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، تو آپ خط دے کر بھیج رہے ہیں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ لوگ سمجھ رہے ہیں، مطلب یہ تھا، یہ نہیں بولے لیکن کیوں چینج کیے خالد بن ولید کو؟ دو چیزوں کے لیے۔ ایک کیا، خالد بن ولید بہت ہمت والے تھے، مشکل میں اتر کر کام کرتے تھے، عمر فاروق کو ڈر تھا کہ ہر ایک آدمی ان کی طرح نہیں اتر سکتا، اترو، جیتو، مارو، ہر ایک مسلمان اس طرح نہیں ہو سکتا، کوئی کمزور بھی ہو سکتا ہے، کوئی بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز کیا، لوگوں کے زبان پر یہ بات آ گئی کہ خالد جہاں بھی جائیں گے جیت آئے گی۔ عمر فاروق بتانا چاہتے تھے جیت خالد سے نہیں آ رہی ہے، رب خالد سے آ رہی ہے، دو میسج دینا چاہتے تھے۔ تو جنگ رومیوں کے خلاف خطرناک جنگ ہے،
تقریباً مسلمانوں سے 5 گنا 6 گنا زیادہ رومیوں کی تعداد ہے. ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، ان کے ہتھیار بھی زیادہ ہیں، ان کے تدبیر، ٹیکٹکس، اسٹریٹجی سب خطرناک ہے. ایسے موڑ پر خالد بن ولید کی سخت ضرورت ہے. اس وقت ابو عبیدہ کو خط آتا ہے. ابو عبیدہ ایک خط پڑھنے کے بعد تم کمانڈر ان چیف بن جانا، خالد کو اپنے انڈر میں کر لینا جانا. ابو عبیدہ خط لانے والے کو کہتے ہیں بھائی تم دیکھتے نہیں حالت کیسی ہے، بڑی مشکل کی حالت ہے، اس خط کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا کیونکہ سیف اللہ کی ضرورت ہے. اب دیکھیں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو، ہم کو پوزیشن مل گیا تو فوراً ہم کیا سمجھیں گے، میں ابو عبیدہ، میں پہلے مسلمان ہونے والا، میں عشرہ مبشرہ، میں بدری صحابی، میں احدی صحابی، میں یہ نہیں. اس جنگ میں اب سیف اللہ کی ضرورت ہے، ابو عبیدہ کی نہیں. خاموش ہو جاؤ، سیف اللہ کو آگے جانے جاؤ. وہ سیف اللہ تھے کہ وہ جنگ اتنی خطرناک جنگ، بار بار مسلمان یعنی جان بچا کر پیچھے ہٹتے تھے. جب مسلمان جان بچا کر پیچھے ہٹتے تھے، خالد بن ولید اکیلے اندر بلی کی طرح اندر جاتے تھے، شیر کی طرح کھا کر آتے تھے. ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کئی بار. جب خالد بن ولید کو نہلانے کے لیے غسل کے تختے پر لٹایا گیا، سر سے لے کر پیر تک جسم میں کوئی حصہ نہیں جہاں اللہ کی راہ میں ان کے جسم پر زخم نہ ہو. سارا جسم، کہیں تلوار کے مار ہے، کہیں نیزے کا مار ہے. ایسے خالد بن ولید. جنگ ختم ہوئی. جنگ ختم ہونے کے بعد خالد بن ولید کو خبر ملی. خالد بن ولید پوچھتے ہیں ابو عبیدہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے مجھے کیوں بتایا نہیں کہ لیڈر چینج کرنا ہے؟ کہا خالد تمہاری ضرورت تھی، میں نہیں چاہا کہ تم کو کچھ بھی تمہارے دل کو ٹھیس پہنچے. تو خالد بن ولید کہتے ہیں دیکھو آپ کو پسند نہیں آیا یہ ڈیسیژن اللہ کے. کہا میں ابو بکر تو ابو بکر ہیں، میں عمر کے لیے جنگ نہیں کر رہا ہوں، عمر کے رب کے لیے جنگ کر رہا ہوں. خدا کی قسم اگر آپ مجھے میرے گھوڑے سے اتار کر پیدل پیادہ بنا دیتے تب بھی میں ویسے ہی لڑتا جس طرح میں لیڈر بن کر لڑا. حضرت ابو عبیدہ خالد بن ولید کے پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں. تو یہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے عمر فاروق آتے ہیں. درجے میں عمر فاروق بڑے ہیں، تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ عمر ابن الخطاب کے ہاتھ کو بوسہ دیں. عمر ابن الخطاب چاہتے ہیں کہ ابو عبیدہ کے قدموں کو بوسہ دیں. یہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ میں ایگو نام کی چیز نہیں ہے، یہ صحابہ میں میں نہیں ہے، صحابہ میں غلامی رسول ہے. صحابہ کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا.